السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ. میں ہوں مرتضیٰ ڈار. ملک میں سیاسی پارا خاصا ہائی ہے. اس سیاسی پارے میں اپوزیشن ایک اپنا رول پلے کر رہی ہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنی انفرادی حیثیت پہ تو رول پلے کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بینر تلے بھی بہت سارے سٹیٹمنٹس، بیانات آ رہے ہیں اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے. حکومت اس ساری صورتحال کو کیسے ڈیل کر رہی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. کل کی صورتحال جو سندھ پولیس کی جانب سے چھٹیوں کی اعلیٰ افسران کی آئی جی سمیت چھٹیوں کی جو درخواست آئی، اس درخواست کے آ جانے کے بعد جو ایک ماحول بن گیا، ایک ایسی سپیس، ایک ایسی خلا بن گئی جس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر تمام کی تمام اعلیٰ پولیس سندھ کی چھٹی پر چلی جاتی ہے، اور جس چھٹی پر جانے کی انہوں نے وجہ بیان کی کہ ان کے ساتھ، ان کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک حد تک امیز رویہ اپنایا گیا ہے جس کی بنا پر وہ چھٹی پہ فورس لیو جو ہے شاید اس کی جانب بھی بڑھ سکتے ہیں یا وہ جانا چاہتے ہیں. اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمی چیف صاحب خود میدان میں آئے اور انہوں نے آ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فون کیا. اس فون کے بعد بلاول صاحب کی ملاقات جو ہے وہ پولیس کی اعلیٰ قیادت سے ہوئی. پولیس کی اعلیٰ قیادت نے اس کے بعد 10 دن کے لیے اپنی چھٹی کی درخواست جو ہے اس کو مؤخر کیا اعلیٰ افسران سمیت، جس میں ایڈیشنل آئی جیز، ڈی آئی جیز اور ایس پی لیول کے جو افسران ہیں وہ بھی شامل ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ اتنی تناؤ کی صورتحال کیوں بنتی جا رہی ہے، اور اس تناؤ کی صورتحال میں ہمارے ملک کے سربراہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کہاں ہیں؟ اس ساری سچویشن میں، اس سارے ٹینس ماحول میں، اس سارے ٹربولنس کے اندر ہم نے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو ابھی تک کوئی ایک سٹیٹمنٹ، بیان، ٹیلی فون کرتے نہیں دیکھا. کسی اپنے پروونشل منسٹر، چیف منسٹر کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم نے سندھ کے ان کو نہیں دیکھا. نہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی ٹویٹ کی، نہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی جس کو سن کے، دیکھ کے یہ سمجھ آ سکے کہ وزیر اعظم اس معاملے میں کنسرنڈ ہے اور انہوں نے سارے معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے. یہ اور اس سے جڑے اور بہت سارے سوالات ہیں جس کو آج پروگرام میں ہم شامل کریں گے اور جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ صورتحال جو ہے وہ کس جانب بڑھ رہی ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا خالد لطیف صاحب نے، فارمر آئی جی ہیں. شو خالد صاحب، سر میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ صورتحال کافی مشکل ہوئی ہے اور ہم آج کوشش کریں گے جو سندھ پروونس کے اندر ہوا، اس ساری صورتحال کو آپ کی زبانی جانیں کہ کیا ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں جس طرح یہ سارے معاملات ہوتے ہیں یا ان کو فلیئر اپ کیا جاتا ہے. سو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب بھی کسی ایسے ہائی پروفائل بندے کو گرفتار کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے ظاہر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، تو اس سارے معاملے میں اس کی گرفتاری کو عمل میں لانے میں کون سے پروسیجرز ہیں جس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے ایز این ایس او پی؟ سو پولیس کیا کرتی ہے؟ جی السلام علیکم. آپ کا سوال میں نے مکمل طور پر سنا ہے. پہلے آپ نے جو سیناریو بلڈ اپ کیا ہے اس میں بعد میں آؤں گا، پہلے آپ کو اس بات کا جواب دے دوں. ایف آئی آر اگر قانونی طور پر درج کرنی بنتی ہے تو وہ بنتی ہے. اب اس کا پھر آتا ہے سیاسی معاملہ. اس میں دیکھیں ابھی معاملہ سارا کلیئر نہیں ہوا کہ ہوا کیا ہے، سیکوینس آف ایونٹس کیا تھا. جو کچھ بھی ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ ہے. اور مجھے تو کل سے میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پر، تو مجھے رؤف لاسرا کا ایک پروگرام تھا، اس میں انہوں نے جو اس کو انالائز کیا ہے وہی زیادہ کریڈیبل نظر آ رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ پروبیبلی جب پریشر آیا پی ٹی آئی کی طرف سے پولیس پر کہ ایف آئی آر درج کی جائے اور کیس درج کر کے گرفتاری وغیرہ کی جائے، تو انہوں نے ریزسٹ کیا. اور وہ ریزسٹنس جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، جس طرح کی ٹریڈیشنز سندھ پولیس کی ہیں، یا آپ ویسے عمومی طور پر سارے پاکستان میں ایسے ہی ہے، لیکن سندھ پولیس خاص طور پہ اس میں مینشنیبل ہے. کہ وہاں پہ اے ڈی خواجہ نہیں چل سکا تھا، انہوں نے اپنی مرضی کے بندے لیے ہوئے ہیں، اور کوئی بندہ بغیر مرضی کے گورنمنٹ کی نہیں لگا ہوا. اور نہ ہی آپ یہ پروونشل گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر یا فیڈرل گورنمنٹ کی؟ خالد صاحب پروونشل گورنمنٹ. اچھا سر، میں یہیں پہ ایک ایڈ آن کرنا چاہوں گا وہی سوال دوبارہ. ایسے جب ہائی پروفائل کیس ہے جس میں ایف آئی آر ہونی ہے، آپ نے کیپٹن صفدر کو ایف آئی آر کر کے پک کرنا ہے، اٹھانا ہے، آپ نے گرفتار کرنا ہے ان کو، اس میں کون سے ایس او پیز ہیں جن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اتنے ہائی پروفائل بندے کو اٹھانے کے لیے؟ آپ ذرا سنتے رہیے. اب سیکوینس ایونٹس میں ہے کہ ایز اے انڈرسٹینڈ کہ پہلے تو پریشر آیا پولیس پر کہ کیس رجسٹر کریں اور پروسیڈ کریں. پھر آئی جی نے، اور یہ بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے، چیف منسٹر سے بات کی کہ جناب ایسے ہے، مجھے کہا جا رہا ہے. موسٹ پروبیبلی جیسا کلاسٹر نے بھی کہا اور میرا بھی یہی خیال ہے، انہوں نے کہا کہ نہ بالکل نہیں، یہ سوچنا بھی نہیں، کوئی ایف آئی آر وغیرہ نہیں ہوگی، وہ ہمارے مہمان آئی واٹ ایور آل دیٹ. اس کے بعد
एज अगेन उसी में उन्हीं को कोट कर रहा खालिद साहब, अगर मैं कहता कलामी माफ़, अगर वो ये कहते, अगर उन्होंने कहा हम ये तस्वर कर लेते हैं कि जी कोई FIR नहीं होगी, तो दूसरी तरफ उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि जी मज़ार के कायद के मज़ार पे जाकर इस किस्म की हरकतें करना भी एक गलत अमल था, ये नहीं करना चाहिए। तो अगर ये गलत अमल है तो इसकी तो FIR खुद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इनिशिएट करनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं या कलासरा साहब कह रहे हैं या जो ये लोग कह रहे हैं, तो उन्होंने क्यों इनिशिएट नहीं की? बस वो सियासी वजह से ये मामला किसी शुरू थोड़ा सा सियासी हुआ, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव गलती हुई, उसके बाद फिर सियासी हो गया है, और अभी आगे बहुत ज्यादा सियासी होगा। अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेट मी टेल यू वन थिंग। अच्छा, बहुत लंबा तमाशा आगे आ रहा है, मुझे आप जरा बात करने दीजिए जी प्लीज। उसके बाद जनाब उनको फोन आता रहा पिंडी से या जो भी है इदारे या वट एवर, हमें नहीं पता, लेकिन मोस्ट ऐसे ही अंडरस्टैंडेबल है, ये भी कहा गया है। उन्होंने अल्टीमेटली फोन सुनना बंद कर दिया, और फिर एज अगेन इट इज सेड कि 2 बजे रात को बंदे पहुंच गए, और उन्होंने आके कहा कि जी आप चले वहां पे, और वहां पे पहले एडिशनल जी साहब थे और वट एवर। अब बात यह है कि असूल की बात जो है, या तो FIR होनी है या FIR नहीं होनी। FIR अगर होनी बनती थी तो IG साहब का पहला स्टैंड जो बनता था वो चीफ मिनिस्टर के साथ बनता था कि सर FIR होने दीजिए, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इन्वेस्टिगेशन में देख लेंगे आगे क्या करना है। लेकिन वहां पे उन्होंने उनकी जो हुक्म था उसकी मुकम्मल तौर पर पाबंदी की। अब दूसरी साइड आ जाती है कि लेने के लिए 2 बंदे आ गए और फिर वो वहां किसी जगह ले गए। क्यों गए IG साहब अपने घर से? अगर स्टैंड लेना था तो वहां स्टैंड लेते। देखिए, ये स्टैंड लेने का मौका कभी कभी आता है। ये परवेज मुशर्रफ साहब जब वो प्रेसिडेंट थे, उनके घर में इफ्तिखार चौधरी पर भी ये मौका आया था, चीफ जस्टिस पे। उन्होंने कहा था जी नहीं, ये नहीं होगा, और वो अड़ गए। और अल्टीमेटली एक लंबी मतलब कशमकश के बाद अल्टीमेटली इफ्तिखार चौधरी साहब विक्टोरियस हुए और परवेज मुशर्रफ की हुकूमत का जनाजा निकल गया अल्टीमेटली। अब अगर स्टैंड लेना था पुलिस ने तो स्टैंड उस वक्त लेते, कहते जी मैं नहीं आ सकता, सॉरी। अच्छा, अगर चले भी गए थे तो वहां जा कहते नहीं जी मेरा पर्चा दर्ज नहीं बनता, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करते। क्या कर लेते? वो उनको पकड़ लेते, गिरफ्तार कर लेते, गोली मार देते, उठा के ले जाते, कुछ भी नहीं होता। स्टैंड लेने का वक्त वो था। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस में इन जनरल और सिंध पुलिस में इन पर्टिकुलर ट्रेडिशंस और रवायात जो पुरानी थी वो खत्म हो चुकी हैं। 30-40 साल से उनके आप फातिहा पढ़ते रहे और अब तो उनकी कब्रें पक्की हो चुकी हैं। ये बाद में ख्याल है। अब उसके बाद ये क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग उनको ख्याल आया कि जी ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, वो गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। IG साहब वहीं बैठे हुए हैं, वहां पे दरवाजा खोला नहीं खोला, जो भी हुआ लेके ले चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। एज इट इज सेड, सुनने में आया कि इन कंसल्टेशन विद लंदन, जो आपके सियासी गुरु वहां पे हैं, नहायत मशहूर और माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड, उन्होंने कहा कि इसको अब इस तरह टर्न दे कि पुलिस जो है उसने स्टैंड ले लिया है। अब पुलिस ने स्टैंड लिया है, लेट्स से आफ्टर अबाउट 12-13-14 घंटे के बाद, वो जो गिरफ्तारी सुबह को हुई है उसके 12-14 घंटे बाद पुलिस ने स्टैंड लिया है। सोच साज के पहले एक, आप अगर टीवी देखते रहे, पहले एक दरखास्त आई, फिर 2 दरखास्तें और आई। मेरा ख्याल है फिर प्रेशर चलता रहा, बढ़ाते गए, और फिर उसके बाद कल रात तक मेरा ख्याल 11 दरखास्तें आ चुकी थी, और अब 58 की बात हो रही है। उसके ये आफ्टर थॉट है। अब ये मुकाबला बन गया सियासी। उन पहली 10-11 दरखास्तों के बाद बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रेशराइज करने के लिए। उसमें बहुत लेट उन्होंने प्रेस टॉक किया, CM ने बड़ी लेट जो है वो प्रेस टॉक किया। CM तो बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कंफ्यूज थे। वो कभी कुछ कहते थे कि लीगल एक्शन है, कभी कहते थे नहीं होना, कभी कहना होना चाहिए। वो तो बिल्कुल कंफ्यूज थे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर इनिशियली उन्हीं से हुआ था जो बाद में अपटर्न हो गया। अब बिलावल साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस वक्त हुई जब वो अपने प्लान के मुताबिक छुट्टी की दरखास्तें एक मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसर से ले चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नाम लिए, बाकायदा एक इदारे के चीफ का नाम लिया, आर्मी चीफ का नाम लिया, देन आर्मी चीफ हैड टू इंटरव्यू। आपने जिक्र किया है, हाँ जी, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके कहा जी आर्मी चीफ जो है वो इसका नोटिस लें, और फौरन उन्होंने कहा कि कर लेते हैं इंक्वायरी। अब ये तो नहीं, अगर वो नहीं करते इंक्वायरी उस कॉल के बाद, तो फिर इसका मतलब था कि इदारे या फेडरल गवर्नमेंट के ये रिप्रेजेंटेटिव, फेडरल गवर्नमेंट अभी इसके अंदर नहीं आए, को वो भाग रहे हैं इससे। सो अब जो भी है आगे, जो संभालना है या नहीं संभालना है, ये गन साफ करना है, अच्छाई करनी, बुराई करनी, वो होती रहेगी आगे।
یہاں تک یہ ہو گیا معاملہ. یہ جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے, آپ نے اس کا ذکر کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پہلے ان اسپیچز کو جو ہوئی ہیں 2 مطلب جلسوں میں, ان کو انہوں نے فوراً ریئیکٹ کیا ہے. ان کو فوراً ریئیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. بہتر ہے اگر انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا, جو انہوں نے کرنا ہوگا سبسیکوینٹ کمنگ 1 2 3 دن میں وہ کر لیں گے. اور اس وقت اس موقع پر ایسی کوئی بات نہیں تھی. فی الحال یہ معاملہ پولیٹیکل ہو گیا ہے. اس معاملے پہ آج اور اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, مولانا فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہیں, نون لیگ خوب اچھال رہی ہے. تو یہ جناب یہ معاملہ جو تھا یہ شروع کہیں سے ہوا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل سٹیج مینیج ہو, لیکن اتنا ہی میرا خیال ہے. اچھا میں اب کچھ آپ سے شارٹ کوسچنز پوچھتا ہوں خالد صاحب. مجھے یہ بتائیں خالد صاحب, مجھے یہ بتائیں جو ایکشن تھا کیپٹن صفدر کا وہ جذباتی تھا اس کا. اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو فیاسکو ہوا, اور اب اس کو پولیٹیکل ٹرمائل میں, اور اب اس کے آگے دیکھیے گا اس کو بڑھائیں گے, اور اس کے بعد وہ آئیلینڈ والا تماشا آئے گا. اور یہ ایک کنفرنٹیشن جو وہاں سے لندن سے شروع ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی اسپیچ سے, اس کو مزید آگے بڑھایا جائے. اس کو ظاہر ہے فلیئر اپ کریں گے, ساری سچویشن کو کیش کریں گے. یہ بتائیں خالد صاحب کہ اب 10 دن کے لیے جو ہے وہ غالباً چھٹی جو ہے انہوں نے مؤخر کی ہے, جتنے بھی افسران ہیں جنہوں نے اپلیکیشن پٹ اپ کیا کہ ہمیں چھٹی پہ جانا ہے. لیٹ سے ایک سیناریو ہے کہ 10 دن کے بعد کوئی معاملے کی انکوائری اس طرح نہیں ہو پاتی جس طرح یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو کیا ہوگا پھر؟ چھٹی پہ اگر جائیں گے تو پولیس کس طرح پرفارم کرے گی؟ کس طرح چلتا ہے پولیس کا, کیا اسٹرکچر ہے؟ یہ جو 10 دن والی بات ہے نا, یہ فیس سیونگ والی بات ہے. بیسیکلی انہوں نے درخواستیں اپنی واپس لے لی ہیں, لیکن اب دیکھیے گا حالات کیسے. دیکھیں جی, اگر اسٹینڈ لیا تھا نا آئی صاحب نے اس معاملے پہ کہ جی مجھے اٹھا کے لے گئے, بڑی بےعزتی ہوگی, میری فورس کیا کام کرے گی, تو چھٹی کی درخواست نہیں بنتی, 15 دن کی ریزگنیشن بنتا ہے اسٹریٹ اوے کہ جی یہ ہوا ہے, ہاؤ کین مائی فورس ورک. آئی جی کے رہ کتنے سے 1 2 سال 3 سال رہ گئے ہوتے ہیں. وہ عزت سے اگر بندہ عزت سے گھر چلا جائے تو اسے مجھے پتہ نہیں, اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی اسے کیا تکلیف ہے. تو اس کے اندر تو بہت سارے آئی جی کے نیچے بہت سارے ایسے ینگ سینئر آفیسرز ہیں جنہوں نے ابھی پورا کریئر جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے, تو ان پہ کیا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے آئی جی کی جانب سے, یا وہ صاحب اختیار ہیں کہ وہ کہیں جی ہم نہیں جاتے؟ میں نے ان کی بات نہیں کی, میں نے صرف آئی جی کی بات. جی میں باقیوں کا پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس کا امپیکٹ باقیوں کے کریئر پہ کتنا ہوگا؟ کوئی نہیں جی, یہ سبھی کام کریں گے, اسی طرح پہ کام کریں گے until unless معاملہ اتنا فلیئر اپ ہو گیا کہ سچویشن بہت خراب ہو گئی, تو پھر وہ پولیٹیکل اپنا سائڈ لیں گے, ادھر سندھ گورنمنٹ کی اور ادر سائڈ. یہ بتائیں سر کہ اس میں آپ کو پولیٹیکل انٹرونشن کتنی لگتی ہے؟ آؤٹ آف 10 کتنے مارکس دیتے ہیں آپ اس سارے کیس کو؟ کل بعد دوپہر 9 مارکس 10 میں سے 9 مارکس. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں سر, اس کا پولیٹیکل فائدہ پوری اپوزیشن کا ہوا ہے یا کسی ایک پارٹی کو آپ کو لگتا ہوا ہے؟ نہیں, پوری اپوزیشن جو ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی, لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ پی ایم ایل این کو ہے, کیونکہ کنفرنٹیشن والا معاملہ, نام لے کے سخت باتیں کرنے والے معاملہ وہ کر رہی ہیں, باقی اجتناب برت رہے ہیں. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بچا رہی تھی. مولانا صاحب کا بھی آج سٹینس کچھ تھوڑا سا نرم ہو گیا ہے. انہوں نے ایک کیلکولیٹڈ رسک لیا کہ ٹھیک ہے اب کشتیاں جلاؤ, اب لڑائی کرو سیدھی اداروں کے ساتھ, نام لے کے رہ کیا گیا پیچھے. ان کو سب سے زیادہ فائدہ وہی اٹھانے کی کوشش کریں گے, اور ان کے لیے جسے کہتے ہیں انگلش میں ونڈ فال گین ہوئی ہے یہ. اچھا سر, یہ بتائیں وفاق ویسے صوبے کے معاملات میں آپ نے ایک لمبا عرصہ سرو کیا ہے, کتنی انٹرونشن کرتا ہے, کتنی انٹرفیئرنس کرتا ہے, یا کتنی دفعہ کالز آتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ جی آپ ایسے کریں, آپ اس کو پکڑیں, آپ اس کو نہ پکڑیں, آپ یہ ایکٹ کریں, آپ یہ ری ایکٹ کریں, کتنی انٹرونشن ہوتی ہے نارملی؟ بہت کم. ہمارے زمانے میں بہت ہی کم ہوتی تھی. اٹس اے پروونشل سبجیکٹ, کیس بنتے ہیں, ان کیسز کو رجسٹر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد تفتیش میں خراب کر لیتے ہیں, سنبھال لیتے ہیں. ایک ایسی کون سی بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں بجا وجہ انوالو ہوتی رہے, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن اب جو پولیٹیکلی چارج ایٹماسفیئر ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ, اب پہلے دیکھیں اے ڈی خواجہ صاحب جو تھے آئی جی صاحب, ان کی وہاں جو تقرری تھی, ان کی جگہ کس کو لگانا ہے, فلاں کو لگانا ہے, فلاں کو لگانا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کچھ بھیج رہی ہے نام, وہ کچھ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیشہ کنسنسس ہو جاتا ہے کسی نہ کسی بات پر, لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں جب موقع ملتا ہے کنفرنٹیشن کھڑی کر لی جاتی ہے. پہلے کنفرنٹیشن کھڑی کی جاتی تھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ براعت حاصل کرنے کے لیے. اب کنفرنٹیشن جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی ہے فار جو آپ کی پی ڈی ایم بنی ہے,
اس کے کسی حد تک فوائد کے لیے اور ود لانگر پرسپیکٹو ان مائنڈ. تو سر یہ بتائیں کہ پولیس اٹ سیلف ایز این انسٹیٹیوشن ظاہر ہے وہ ایک فورس ہے اور وہ اختیار ہے اس کے پاس بہت سارا, تو پولیس والے خود اس چیز کو ایز این انسٹیٹیوشن کیوں ریبیل نہیں کرتے, کیوں ریئیکٹ نہیں کرتے ایسی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے اوپر کہ جی ہمارے ادارے کو یا ہمارے پورے سیٹ اپ کو یوز کر کے یا اس کو ابیوز کر کے آپ اپنے سیاسی گینز لے لیتے ہیں؟ وائی پولیس آفیسرز آر سو ریلکٹنٹ؟ اگر ایسا ہے, میں آپ کی بات تسلیم کر لوں تو. ریبیل اور ریئیکٹ وہ کرتا ہے جس کے پیچھے مورل سٹینڈنگ ہو. ہماری جو فورس ہے پولیس فورس, یہ انفارچونیٹلی جب سے ہم نے جوائن کیا, ہم اپنے ہم وہ بد نصیب جنریشن ہے پولیس کی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس پولیس کے بیسٹ دن بھی دیکھے ہیں, بہترین دن, پھر اس کو آہستہ آہستہ ڈیٹیریٹ ہوتے دیکھا ہے. اپنی ریٹائرمنٹ تک اس کا کافی برا حال ہو چکا تھا, اب تو بیڑا غرق ہو چکا ہے. اب آپ اس قدر یہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے پولیس, اس قدر پولیٹیسائز ہو چکی ہے کہ آپ کو اس سے کوئی امید نہیں رکھی جائے, کوئی اصول والی بات. تو سر ہاں اب یہ ہے جب اتنی پالیٹکس کے اندر پولیس, جی پلیز, ایک آئی جی سٹینڈ لیتا ہے نا تو 5 بندے آئی جی کی لائن میں پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ آپ سانوں موقع دیں, ہم حاضر ہیں, اسے فارغ کریں. یہ تو ایک دفعہ مجھے کسی نے پوچھا تھا, لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی, ہسٹوریکل بات ہے, جنرل امتیاز جو بے نظیر جب 89 میں اس نے ٹیک اوور کیا تو مجھے کہیں ملے تو انہوں نے کہا کہ بیکاز وی ہیڈ سرو ٹوگیدر, جنرل امتیاز ملٹری سیکرٹری تھے بھٹو کے اور میں ان کا چیف آف سیکورٹی تھا, تو وی ہیڈ سرو ٹوگیدر. میں کہا یار خالد صاحب بڑی بری حالت ہے پولیس کی, کیا کریں؟ تو میں نے کیسے ٹھیک ہوگی؟ میں کہا جی ٹھیک تب ہوگی اگر 3-4 آئی جی سٹینڈ لے کے 2-3 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد نوکری خود چھوڑ کے, نکالا نہیں جائے گا, جائیں گے تو پھر کوئی چانس ہے کہ کوئی سٹینڈ لے. کیوں؟ اگر 1 یا 2 جائیں گے تو لوگ کہیں گے نہیں جی ہی couldn't fare well, اس لیے اس کو نکال دیا گیا. جب 1, 2, 3, 4, 5 بندے سٹینڈ لیں گے پھر ہوگا جی کوئی معاملہ خراب ہے, اس کو دیکھا جائے. لیکن اب وہ بات ہی 89 کی, اب اس کو بھی 31 سال ہو چکے ہیں. 31 سال از ویری ویری لانگ پیریڈ. اچھا خالد صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں سندھ پولیس اور جو پنجاب پولیس ہے, ان دونوں کے مزاج میں, موڈ میں, افسران میں, اسٹرکچر میں کچھ ڈفرینس ہے اور اچھا خاصا ڈفرینس ہے. پنجاب کے اندر ابھی کافی جو ہے جو پنجاب کا پولیس کلچر ہے اس کو تبدیل کرنے کی, چینج کرنے کی بہت ساری کوششیں شہباز شریف صاحب کے دور سے ہوتی رہی اور ابھی تک جو ہے وہ چلتی آ رہی ہیں, پولیس ریفارمز کے نام سے لے کے اور پتہ نہیں ماڈرن پولیسنگ تک بھی جو ہے وہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. ابھی سی سی پی لاہور ہیں عمر شیخ صاحب, ان کی تعیناتی ہوئی ہے اور ان کی تعیناتی ہونے کے بعد آپ نے جو ریئیکشن ایک ہوا, جو انہوں نے ایک آدھی اسٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد ہوا, اور اس وقت جو وہ پولیس کے باقی افسران کے ساتھ کر رہے ہیں, ایس پی سی آئی اے کے ساتھ ان کا پرابلم ہوا عابد ملی کے پکڑے جانے کے حوالے سے, آپ دونوں کا کمپیریزن کیسے کرتے ہیں؟ اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہاں پہ کنسسٹنٹلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے جی, اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے انٹرفیئرنس, بھٹو والا کا زمانہ نکال دیجیے, ذوالفقار بھٹو والا, اس کی جو انٹرفیئرنس ہے ان حالات میں, یہ جو کرپٹ پریکٹسز تھی ان میں بہت زیادہ ہے. سو وہاں پہ کوئی سروائیو نہیں کر سکتا پولیس والا, کوئی افسر بھی, جب تک وہ مکمل طور پہ ان کی ڈاٹڈ لائن پر نہ چلے. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے, یہاں پہ آپ نے اگر پہلے ذکر کیا تھا کہ 4-5 آئی جیز پر نیچے چینج ہوئے ہیں, میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں. اس میں 2 آئی جیز جو ہیں وہ تو پیورلی اپنی میرٹ پہ گئے ہیں بیچارے, ان کا قصور کوئی نہیں تھا. وہ اس طرح کے پنجاب میں پرابلم صرف یہ ہے, لیٹ می بی ویری فرینک, یہاں پہ اوپر جو چیف منسٹرشپ ہے بڑی ویک ہے. اور مجھے یاد ہے کہ مشرف کے زمانے میں شروع میں ایک آئی جی اور چیف سیکرٹری نئے لگائے گئے تھے, اور اس کے بعد کوئی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد مشرف صاحب آئے لاہور, انہوں نے دونوں کو انٹرویو کیا, چیف سیکرٹری کو بھی آئی جی کو بھی. آئی جی صاحب سے وہ کہتے تھے ذرا نرم ہے, یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد چیف سیکرٹری جو بڑے گھاگ افسر تھے ماشاء اللہ, حفیظ رنداوا صاحب, ان سے مشرف صاحب نے پوچھا کہ ہاؤ اسٹرانگ کین یور آئی جی بی, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ایز اسٹرانگ ایز یو ول میک اٹ. وزار صاحب کی اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے, تو وہ آئی جی کو یا کسی اور کو کتنی اسٹرینتھ دے سکتے ہیں. اچھا, اب یہ پہلا آئی جی جو تھا وہ اس لیے گیا کہ وہ نامینی تھا درانی کا. جب 1 مہینے میں ہی محسوس کیا گیا کہ نہیں جی یہ تو اپنے کام کا بندہ نہیں, یہ نہیں چلے گا, اپنی بات نہیں سنے گا, تو انہوں نے درانی صاحب کو پوچھے بغیر اس کو ٹرانسفر کر دیا. وہ بھی چلا گیا, درانی صاحب بھی چلے گئے خدا حافظ کہہ کے کہ جی اگر یہ حال ہے تو میں کیسی ایڈوائزرشپ. اس کے بعد یہ جو اب آئے تھے لیٹلی, جو ان سے پہلے گئے ہیں, جو لیٹلی ابھی گئے ہیں, دس ٹال چیپ,
इनका प्रॉब्लम ये है कि ये भी इनको सूट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो स्ट्रांग आदमी था. ही वाज ए गुड आईजी. आफ्टर लॉन्ग टाइम यू हैड गुड आईजी इन पंजाब. वो भी इनको सूट नहीं कर रहा था, उसको भी निकालना पड़ा, लेकिन थैंक गॉड उसको इन्होंने अच्छी पोस्टिंग दे दी. बाकी जो थे वो ये है कि एक को ट्राई किया, दूसरे को ट्राई किया, वो कोई पूरा नहीं पड़ रहा उनको. तो ये हाल है. अब पुलिस मुकम्मल तौर पे पोलिटिसाइज हो चुकी है. पुलिस मुकम्मल तौर पे पोलिटिसाइज हो चुकी है. केपीके में पहले भी ट्रेडिशन थोड़ी सी बेहतर थी क्योंकि वहाँ कबायली किस्म के उनके रस्म रवाज हैं, वो तरीके से उनके पहले भी तौर तरीके बहुत बेहतर थे. उनको बेहतर करना जो कि दुरानी साहब ने किया वो ज़रा आसान था. पंजाब में और सिंध में, पंजाब में उसके बाद मुश्किल है और सिंध में तो खैर बहुत मुश्किल है. बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ गया. हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर आईजी खालिद लतीफ़ साहब. आपके वक्त का सूरत हाल आने वाले वक्त में किस जानिब बढ़ेगी, कहाँ अनफोल्ड होगी, इसके हवाले से भी हम कोशिश करेंगे क्योंकि मज़ीद हक़ाइक़ जानने अपने मेहमानों से गुफ्तगू करें. अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं. प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया माइज़ा हमीद साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा. माइज़ा, वेलकम टू द शो. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी तनाव की जानिब बढ़ रही है. हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं कि बहुत हुकूमती तर्जुमान की जानिब से कुछ सख्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं. इससे कबल वज़ीर आज़म ने भी जलसे के बाद, कराची जलसे के खुसूसन बाद उन्होंने थोड़ा सा सख्त बोला जिसका एक थोड़ा सा रिएक्शन आया. ये बताइए कि जो ये तनाव की सूरत हाल है, ना ये अपोजिशन के फेवर में है ना ये गवर्नमेंट की फेवर में है, तो इस सब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एज ए पार्टी, एज पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक अलायंस जो PDM के नाम से चल रहा है, कोई ऐसा अडॉप्ट कर सकती है एटीट्यूड, रवैया, रिस्पॉन्स जिसमें कुछ चीज़ें जो है वो तनाव से कम होकर सॉल्यूशन की जाने पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जो आप तनाव की बात कर रहे हैं, तनाव जो है वो कौन पैदा कर रहा है ये आपके सामने है. PTI जो फेडरल हुकूमत है अभी उनकी, वो तनाव पे तनाव जो है वो करने की कोशिश कर रही है. हमारी तरफ से एज एन ऑपोजिशन हमारा काम है कि हम आवाम की आवाज उठाएं. हम जो पाकिस्तान के दो तबकात हैं, एक शर्क की कुव्वतें हैं जिस पाकिस्तान के दो तबकात. जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए. हाँ जी, हम जो है आवाम की आवाज उठाएं और जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करें. और ये बात जो है बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन आज अगर हो रही है तो आवाम हमारा साथ दे रही है. और अगर आवाम हमारा साथ दे रही है जलसे जुलूसों में और बेहद जो है नंबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें वफाकी हुकूमत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. और अगर तकलीफ होती है और वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करती हैं जिस तरह कराची में किया इन्होंने और सिंध में किया कि आपने एक खातून के कमरे के अंदर जो है दरवाजा तोड़ा गया और जो इंसिडेंट हुआ, मैं समझती हूँ कि ये काबिल मज़म्मत भी है और ये एक लम्हा फिक्रिया वाली बात है कि आप जो है अपनी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपना जो आपकी हद है उससे जो है तजावुज़ कर रही हैं. पर देखिए, आप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी, ये बहुत सीरियस मैटर है और इस इन्वेस्टिगेशन में जो है पता चलना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है जिसने IG साहब को भी जो है वो अगवा किया. और फिर जो है PTI का भी एक रुकन जो वहाँ का वर्कर है उसने FIR वहाँ पे कटाई और FIR जो है वो उनका वो हैं भी PTI से. तो ये फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है वो भी सामने नजर आती है. तो मेरी इल्तिजा ये है कि तनाव पैदा माइज़ा साहिबा, फेडरल गवर्नमेंट की आपने कहा फेडरल गवर्नमेंट इसमें नजर आ रही है, आपने भी यही कहा. मुझे ये बताएं फेडरल मैं ये सिर्फ ये कह रही हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को शदीद घबराहट है. हमें बताया जाए कि क्यों घबराहट है, किस चीज की घबराहट है. क्या ये डरते हैं कि अवाम को जो जिस जुल्म सितम से ये उनके साथ पेश आ रहे हैं महंगाई की सूरत में और पेट्रोल और चीनी की जो कीमतों की वजह से और बिजली की कीमतों की वजह से जो अवाम पिस रही है, क्या वो डर रहे हैं कि वो जो है इनको अवाम का जो उमड़ता हुआ माइज़ा साहिबा इसका क्या फ़ायदा वफाकी हुकूमत को? मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस सारी चीज़ का क्या फ़ायदा. मैं आपकी बात, आपका जो मौक़िफ़ है मैं उसको दुरुस्त तस्लीम करता हूँ कि वफाक ने, आपने कहा कि वज़रान ने इंटरवीन किया और IG को अगवा किया गया, इसके अंदर वफाक ने बड़ा रोल प्ले किया. इस सारी चीज़ में वफाक को क्या बेनिफिट हुआ? चलें अगर मैं इस तरह पुटअप कर लूँ सारे क्वेश्चन को. तो देखिए, आपने कहा कि
تناؤ کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. تو میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ تناؤ کی صورتحال کس طرف سے پیدا ہوئی جا رہی ہے. تناؤ کی صورتحال وفاق نے تو یہ کہا ہے, وفاق نے آج بھی کہا ہے, آج بھی ان کے ٹویٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سارا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا, یہ سارا بلاول کا کیا ہوا ہے. یہ آج ٹویٹ ہے فواد چودھری صاحب کا. اور وہ فواد چودھری صاحب کو میں سیریسلی نہیں لیتی. میں سمجھتی ہوں کہ جو عمران خان وفاقی وزیر ہیں میڈم, سٹنگ جو ہے وہ فیڈرل منسٹر ہیں. دیکھیں جی وفاقی وزیر ہوں گے, وہ اپنی پارٹی کے ہوں گے. دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے, عمران خان صاحب جو ہیں, انہوں نے جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اس کے بعد جو تقریر کی, اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور انہوں نے کہا کہ میں وہ بندہ نہیں رہوں گا اور میں آپ دیکھے گی اپوزیشن میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. یہ بڑا 100% اشارہ کرتا ہے اس تناؤ اور اس انتقامی سیاست کی طرف جو سندھ میں ہوا. تو ان کی جو وہ جو ہیں عمران خان صاحب خود تو وہ ایسے ہی ہیں, لیکن جو ان کی کرسی ہے یا ان کا منصب ہے اس پہ یہ باتیں جو ہیں یہ جچتی نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے لینگویج یوز کرے یا اس طرح کی باڈی لینگویج یوز کرے. تو میں سمجھتی ہوں کہ تناؤ جو پیدا کیا جا رہا ہے وہ گھبراہٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے انہی 2 سالوں میں. لیکن عوام کا ایک بہت مائزہ صاحبہ عوام کا ایک بہت بڑی تعداد عوام کی ایسی بھی ہے جن کو ہم بھی جانتے ہیں, بہت سارے ایسے تجزیہ کار ہیں جن سے ہماری بھی گفتگو ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اس وقت بیانیہ ہے وہ بڑا سخت ہے. اتنا سخت بیانیہ آج سے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے. اداروں نے اب کرداروں کے نام لینے کی جو ہے وہ باز گشت ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ماڈریٹ ہونا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی ضروری ہے؟ ظاہر ہے اتنی ویٹرن جرنلسٹ پولیٹیشینز ہیں جنہوں نے اس ساری عرصے کے اندر اس ساری گورنمنٹ کو 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں, انہوں نے اس کو کیری کیا. تو آپ کو لگتا نہیں کہ بردباری سے کچھ چیزوں کو مزید بہتری کے ساتھ ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ ایک ایسا ہے کہ جو آپ کے اینالسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ چیزیں, عمران خان صاحب آبویسلی وہ کرکٹر رہے ہیں تو انہوں نے تو کرکٹ گراؤنڈ میں اپنے منہ پہ ہاتھ مارا ہوگا اور بدلے لینے کی بات کی ہوگی, لیکن جب پرائم منسٹر آفس میں ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر تو سارے ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے نا. تو ان اینالسٹ کو سمجھانا چاہیے یا ان کو ٹریننگ دینی چاہیے کہ پرائم منسٹر جو ہے ان کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ, مسلم لیگ نون کا بیانیہ جو ہے وہ صرف مسلم لیگ نون کا بیانیہ نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی کا بھی ایک بیانیہ ہے, وہ مولانا صاحب کا بھی بیانیہ ہے, وہ ساری پارٹیز کا. مولانا صاحب نے تو آج کہا کہ جی ہمیں کوئی آج مولانا صاحب کی آج اسٹیٹمنٹ, مجھے ایک چھوٹا سا کوشچن پٹ اپ کرنے دیں. مولانا صاحب نے وہ ایک ٹف بیانیہ لے رہی ہے آج. مائزہ صاحبہ مولانا صاحب کی آج کی میں اسٹیٹمنٹ آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نوٹسز نہیں چاہیے, ہمیں گرفتاریاں چاہیے. تو آپ مولانا کے اسٹانس کے ساتھ اب کھڑے ہوں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جو انکوائریاں چل رہی ہیں مجھے اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں چاہیے, ہماری پارٹی کو ہم چاہتے ہیں گرفتاریاں ہوں, ایکشن ہو, سزائیں ہوں. تو کس کو جی کراچی والے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ کراچی کے انسیڈنٹ میں تو آپ بالکل جو ہے وہ اگر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو انویسٹیگیشن کر کے جو ہے جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کو جو ہے ان کی گرفتاریاں ہونی چاہیے. اگر یہ فری اینڈ فیئر جو ہے ملک کی بات کرتے ہیں اور یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو پھر تو یہ ہونا چاہیے نا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. جب آپ 5 منٹ میں ایک تقریر نیشنل اسمبلی میں کوئی بندہ کر دے اپوزیشن کا تو اگلے دن اس کو نیب کا نوٹس آ جاتا ہے, تو کیوں نہیں ہے جو ہے انویسٹیگیشن ہو کے جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اچھا مہدی صاحب یہ بتائیں, ابھی آپ نے ذکر کیا نون لیگ کے بیانیے کی بات ہوئی اور وہاں پہ میاں نواز شریف کا ذکر ظاہر ہے جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ان کے جو واپس پاکستان آنا ہے, جو عدالتیں ان کو طلب کر رہی ہیں, اس کے حوالے سے ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے, ہمارے ٹاک شوز میں بھی ہوتی ہے. میاں صاحب کو واپس بلانے کے حوالے سے ایک خط لکھا جا چکا ہے حکومت کی جانب سے, جو ریسنٹلی لکھا ہے اور برطانیہ کے حکام تک آفیشلز تک وہ آج پہنچا ہے, جس کی آفیشیل کنفرمیشن بھی آیا. فائنینشیل ٹائمز نے اس سٹوری کو آج پبلش بھی کیا اور تمام چینلز اس کو ہیڈ لائن کے طور پر چلا رہے ہیں. سو گورنمنٹ مکمل تیاری کر چکی ہے. کل ہمارے پروگرام میں وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب موجود تھے اور انہوں نے ہمارے شو میں مجھے یہ کہا کہ ہم جنوری تک کامیاب ہو جائیں گے نواز شریف کو واپس پاکستان لانے میں. تو میاں صاحب آ رہے ہیں, نہیں آ رہے, گورنمنٹ ان کو پھر زبردستی لے آئے گی تو معاملات پھر ٹھیک رہیں گے, یا میاں صاحب کو آپ کے خیال سے خود ہی آ جانا چاہیے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت کا ایک اور ہتھ کنڈا ہے
اس چیز کو جو اصل ایشوز ہیں اس سے جو ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے اس سے کچھ بھی نہیں ان کو ملنا، نہ ان کو کوئی فائدہ ہونا ہے. نواز شریف صاحب نے آنا ہے تو انہوں نے خود آنا ہے اور انہوں نے اپنی سرجری کے بعد آنا ہے جب ان کی طبیعت بہتر ہوئے گی. تو یہ سارے کام جو کر رہے ہیں یہ صرف یہ لوگوں کو سیٹسفائی، اپنی حلقے میں جو لوگ ہیں جن کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ چیزیں جو ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور میڈیا کو میڈیا کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے مہنگائی سے اور بدعنوانی سے اور بیڈ گورننس سے اور انتقامی سیاست سے اور یہ جو جلسے میں لوگوں کی تعداد ہے، ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ لیٹر لکھ رہے ہیں جو بالکل فضول ہیں، جن کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہے. لیکن میری ایڈوائز ہوئے گی پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے لیڈران کو کہ یہ ٹویٹس کرنا بند کر دیں اور یہ انتقامی سیاست کو سائڈ پہ کریں، اور اگر انہوں نے گورننس پہ جو ہے دھیان نہ دیا تو ان کا بہت برا حال ہونے والا. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھی مائزہ حمید صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک کے جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما امجد علی صاحب نے. ویلکم ٹو دا شو امجد صاحب. سر، سندھ میں معاملات بڑے گڑبڑ ہیں. سندھ کی پولیس پہلے چھٹی پہ جانے کی 10 دن کی جو ہے درخواست دیتی ہے، 2 مہینے کی درخواست دیتی ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے جی ہم 10 دن کے لیے فیصلے کو مؤخر کر دیتے ہیں. جب انٹروین کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب اور اس کے بعد آرمی چیف صاحب فون کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو، بڑا گڑبڑ سا اور بڑی عجیب سی صورتحال ایک ساری کریٹڈ ہے جس کو فی الحال کے لیے تو کنٹرول کر لیا گیا ہے. سوال آپ سے بڑا ضروری پوچھنا آج، اور وہ پوچھنا امجد صاحب یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کہاں ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اکثر آپ کو بھی علم ہے کہ جب پروونسز کے اندر مسائل آتے ہیں تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ شور مچاتی ہے کہ جی ہمارے مسائل یا ہمارے معاملات میں پاکستان تحریک انصاف یا وفاق جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے اور چیزوں کو مطلب ادھر ادھر کر رہا ہے. یہ الزامات لگاتی آ رہی ہے. تو اس دفعہ دیکھیں جو معاملات ہیں آپ کے بھی علم میں ہیں. نہیں تو ان الزامات کی وجہ سے امجد صاحب جو ہے وزیر اعظم انٹروین نہیں کر رہے؟ نہیں، وزیر اعظم بغور معاملات کو دیکھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں، اور اس کے اوپر دیکھیں یہ ایک ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر آپ اخباری بیانات یا ایک پریس کانفرنس نہیں ہوتی. پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس بہت ساری ان کے پاس جو ذرائع ہوتے ہیں، ان کے پاس ایجنسیز ہوتی ہیں جو انہیں پراپر حقائق سے آگاہ کرتی ہیں. اس کے مطابق ہی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ فیصلے دیتے ہیں. وہ فیصلے ایسے نہیں دیتے کہ جو سر دیکھیے صاحب، آپ بہت سینئر جو ہے وہ پولیٹیشین، آپ بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو، صاحب نظر ہیں. 48 گھنٹے تقریباً سے زیادہ وقت گزر چکا ہے جب کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہوتی ہے، اس کے بعد ضمانت ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک آئی جی کے اغوا کی بات آتی ہے، وفاق پر الزام لگتا ہے، اس کے بعد آرمی چیف انٹروین کرتے ہیں، بلاول بھٹو سے بات کرتے ہیں، بلاول بھٹو پھر اس کے بعد گورنمنٹ کے طور پہ گورنمنٹ کی سائڈ سے، پروونشل گورنمنٹ کی سائڈ سے پہنچتے ہیں جی پولیس کی اعلیٰ قیادت کے پاس اور ان کو جا کے راضی کرتے ہیں، مناتے ہیں. 10 دن کے لیے جو ہے وہ ان کی چھٹی کی درخواست مؤخر ہوتی ہے. آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ساری انٹیلیجنس کے ذریعے چیزوں کو گیدر کر رہے ہیں، انفارمیشن لے رہے ہیں، کمیٹیاں بن چکی ہیں، انکوائری کمیشن کی جانب چیزیں بڑھ رہی ہیں. وزیر اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ٹویٹ نہیں ہے، کوئی انٹرونشن نہیں ہے. وزیر اعظم ہیں وہ ظاہر ہے. دیکھیں پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. دیکھیں جی کہ آرمی چیف نے جو اپنا ریئیکٹ دیا اور انہوں نے بلاول بھٹو سے بات کی، تو اس کے بعد یقیناً جو انہوں نے جن کے حوالے جو انکوائری کی وہ سارٹ آؤٹ کر کے چیف آف آرمی اسٹاف کو رپورٹ کریں گے، اور ڈیفینیٹلی پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس بھی وہ رپورٹ آئے گی. تو دیکھیں اس سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان کا ریئیکشن جو ہے وہ کسی بھی طریقے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں میں مناسب نہیں ہوتا، ایسے چونکہ وہ وفاق کے نمائندے ہیں، وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وفاق کو چلا رہے ہیں، چیف آف ایگزیکٹو ہے. تو چیف ایگزیکٹو ہیں سر، وہ فون کر سکتے تھے، سی ایم کو فون کر سکتے تھے، فون کر کے پوچھ سکتے تھے کہ کیا معاملہ ہے، کہاں سے سچویشن پہنچی ہے. آئی جی کو فون کر سکتے تھے. ظاہر ہے کسی نے منع تو نہیں ان کو کرنا کہ آپ فون کریں، اور فون کر کے آلریڈی دیکھیں بات یہ ہے کہ بات چیزیں لازمی نہیں ہوتی کہ آپ میڈیا کے اندر لے کے آئیں. بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں آلریڈی چل رہی ہوتی ہیں، دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر سوچا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں بعض معاملات کو الجھانے میں بڑی
अच्छी बात है कि जिसको मीडिया ट्रोलिंग कर ले, नई बात को ट्विस्ट कर ले। देखिए साहब, सियासतदान खुद ही मीडिया पे आते हैं, खुद ही प्रेस टॉक करते हैं, खुद ही गुफ्तगू करते हैं, सिचुएशन बताते हैं, मीडिया अगर उसका जिक्र ना करे, उस पर क्वेश्चन ना करे तो क्या करे? देखिए बात ये है कि बाज मामलात ऐसे सेंसिटिव और पेचीदा होते हैं जिनका अपना मीडिया पे बिफोर टाइम आके बयान देना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर एक अहम जिम्मेदारी होता है, उसने वफाक को चलाना भी होता है, इदारों के दरमियान तवाज़ुन भी रखना होता है। असल में देखिए बात यह है कि एक बात है कि जिसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई भी गवर्नमेंट है, अपना चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, जो वफाक ने, कि देखिए जो कुछ, पहली बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट खुद कह रही है कि कैप्टन सफदर ने जो कुछ किया गलत किया। अब सेकंड उसका पोर्शन आ जाता है जिसको बात को जो खींची जा रही है और जिसके ऊपर बात की जा रही है कि जी वो आईजी सिंह साहब के साथ जो कुछ हुआ। अब देखिए उसके लिए एक इंक्वायरी हेल्ड हो चुकी है, उस पर काम शुरू हो चुका है, तो हकायक इंशाल्लाह ताला कौम के सामने आ जाएंगे। अच्छा चलिए जी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हक़ाइक़ कौम के सामने आए और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल न्यूट्रल जो है वो सारी चीज़ें जो है वाक़ई बढ़ें और सारे सेटिस्फाई हों। ये बताएं सर कि अदर दैन दिस जो ये हुआ, मुल्क में एक बड़ा तनाव की कैफियत है और तनाव दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। एक जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस जो क्रिएटेड है, इसमें गवर्नमेंट के रोल को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे आपके नाकिद तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपके हामी हैं वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमती तर्जुमान वज़ीर आज़म ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और इस किस्म का रिएक्शन दे रहे हैं जो कि उनको देना नहीं चाहिए। वो हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत हमेशा बड़े के तौर पे तस्वर की जाती है, बुर्दबारी का रोल एक्सपेक्ट किया जाता है, अपोजिशन को बिठाया जाता है, बातचीत की जाती है, सोल्यूशन निकाला जाता है प्रॉब्लम का। यहाँ पे यूँ लग रहा है जैसे आप गवर्नमेंट का तो हिस्सा हैं, लेकिन आपको अब भी शिकवा है और गवर्नमेंट से शिकवा है। ये क्या है सर, कोई क्लियर करें हमें, क्यों इतना तनाव बढ़ता जा रहा है, क्यों हम बैठ के बात नहीं कर पा रहे? देखिए बात यह है कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट या वफाक जो है वो पार्लियामेंट के अंदर चीजें लेके आया। आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया गया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कश्मीर के इशू के ऊपर, आपको याद होगा, अपोजिशन से पूछा कि हमें तजावीज दें, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगा। उसके बाद देखिए फैटफ के बिल आए, उन्होंने एनआरओ मांगा, वहां पे भी जॉइंट सेशन है। तो आप देखिए बात यह है कि हम डे वन से कह चुके हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे। अदर देन प्राइम मिनिस्टर की आप तकरीर को उठा के देख लें, आज भी देख लें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा करप्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, एनआरओ नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अदर देन नेशनल इश्यूज पे आप बात करना चाहते हैं, वेलकम, डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं। अब नेशनल असेंबली में आए, सेनेट के अंदर आए, पार्लियामेंट के अंदर आए, बातचीत करेंगे, बात से आगे की तरफ लेके जाएं, आए इकोनॉमी के ऊपर बात करें, आए पिछले अगर हुकूमतों ने कर्जे लिए हैं उसके कितने सेटबैक्स आए, आज बिजली क्यों महंगी हुई है उस पर बात करें। ऑपोजिशन ये कहती है कि वो किस मुंह से आए, वो किस तरह आके बैठे और किस तरह आके बात करें। आप असेंबली में आके बैठ के बात करने की तो नवीद सुना रहे हैं, लेकिन असेंबली से बाहर आप जाते हैं तो वज़ीर आज़म कभी जो है वो मुंह पे हाथ फेरते हैं और फिर के कहते हैं कि जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जो है वो देख लूंगा। फिर हुकूमती तर्जुमान सर इस किस्म की स्टेटमेंट से लहजा अडॉप्ट करते हैं कि वो बैठने वाली बात कहीं नहीं रहती। देखिए बात ये तो आपकी बात है ना, उससे देखिए आपने मेडिकल ग्राउंड पे अपने आप को कहा कि जी मैं तो अल्लाह माफ करे जी, देखिए उनको अल्लाह ताला सेहत के साथ रखे, हम किसी की ये हम बुरा नहीं चाहते, बट आपने क्या किया? आपने वहां पे धोखा दिया, आपने कोर्ट को चीट किया, आपने 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर के जी दे के गए जी कि हम तो वापस आएंगे जी, आप चले गए लंदन अभी पूरे अपने जहाज पे बैठे नहीं और उतरे नहीं, आपने सियासत शुरू कर दी, सियासत करिए, वापस आए, जेल में जाए, केसों को पेश करें। देखिए ये भी तो अदर साइड है ना जी, मांग। अब देखिए जी जो अभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की स्याही भी सूखी नहीं है और जिसको अपने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो भी इस फैसले लिखने वालों में शामिल थे ना जी। तो उन्होंने क्या लिखा था कि ये सिसिलियन माफिया है, ये चोर है, ये डाकू है, ये करप्शन किया और इस पे फारे हुए।
ابھی آپ جی بیانیہ لے کے پھرے, بیانیہ تو یہ ہونا چاہیے تھا, بالکل بیانیہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ووٹ کو عزت دو, پہلے کورٹ کو تو عزت دو, پہلے آپ کو سرنڈر تو کرو نا جی, کورٹ کے سامنے سرنڈر کرو تاکہ رول آف لا ہوگا تو ووٹ کو عزت ملے گی نا. ہم تو آج بھی قائل ہیں کہ اداروں کے اندر جو ہے وہ رول آف لا ہونا چاہیے تاکہ یہ قوم آگے کی طرف بڑھے, اور جب رول آف لا ہوگا کرپشن کا خاتمہ ہوگا, اکانومی آگے کی طرف بڑھیں گی, نوجوانوں کو روزگار ملے گا, چیزیں بہتر ہوں گی, قوم ملک جو ہے وہ دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بہترین ملک ثابت ہوگا. لیکن دیکھیں بات, آپ باہر بیٹھتے ہیں, آپ بیانیہ بیان کرتے ہیں, کسی اور کا خوش کرتے ہیں, انڈیا چینلز کو آپ دیکھیں کہ انڈیا چینلز کے آپ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں جی, وہاں پہ ان کے لیے آپ بڑے اچھے تمام جو انڈین چینلز ہیں وہ آپ ان کو خوش کر رہے ہیں. اچھا سر, تو آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو؟ دیکھیں میری بات مکمل, جو نیریٹو تھا جندال کا, جو نیریٹو تھا انڈیا کی جو انٹیلیجنسیا تھی دنیا میں, انہوں نے جتنے بھی آرٹیکلز لکھا ہے, آپ ان کا بیانیہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں قوم کے ساتھ آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے, آپ نے سیکرٹ ایکٹ کا آپ نے حلف اٹھایا, وہ اس کے بعد آپ وہاں پہ کیا بیٹھ کے جو سیاست کر رہے ہیں, آپ ملائن کر کے اداروں کو ملائن کر رہے ہیں, بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو NRO دیا جائے, یا آپ کو ڈیل دی جائے, اور اس کے علاوہ کر کیا رہے ہیں صاحب؟ یہ تو ہے جو ایک پولیٹیکل سینیریو ہے جس کو ہم ڈسکس کریں اپوزیشن کا, نون لیگ کا, اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے. اب ہم آ جاتے ہیں جو ایک عوامی مسئلہ ہے جس کو کیش فی الحال کر رہی ہے اپوزیشن, اور ٹکا کے کیش کر رہی ہے, وہ ہے سر مہنگائی کا. آپ سے میں کوشچن مہنگائی کا کروں گا, اور میں یہ جانتا ہوں آپ یہ جواب دیں گے کہ یہ پریویس گورنمنٹ نے کیا ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا ہے. میرا سوال اس سے اگلا ہے مہنگائی کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ پاور میں آنی تھی, عمران خان صاحب نے جب اوتھ لینا تھا, آپ جب جیتے تھے الیکشن, تب آپ کو اس کرسی منصب پر بیٹھنے سے پہلے کیا اس خطرے کا علم نہیں تھا؟ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لوگوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا؟ آج بھی 1.5 روپیہ قیمت بڑی ہے بجلی کے فی یونٹ کے پیچھے, عام بندہ پس کر رہ گیا. میں جلسے میں گیا اور میں نے جا کے اس جلسے کو کور کیا, گجرانوالے والے جلسے میں کچھ ایسے بھی لوگوں سے ملا جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی حصہ نہیں ہے, ہم کسی کی طرف سے نہیں آئے, ہم صرف آئے ہیں کہ ہماری کہیں کوئی آواز سنی جائے اور کوئی ہمیں کسی طرح ریلیف دے دے, ہم مہنگائی سے تنگ ہو کر آئیں. بات یہ ہے بھائی, پھر آپ نے خود کہا کہ میں پچھلی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہراؤں گا جی, لیکن مجھے ٹھہرانا چاہیے, مجھے اس لیے ٹھہرانا چاہیے, کیا آپ نے ہائیڈل کے اوپر کام کیا, سستی بجلی کے اوپر کام کیا؟ اگر آج آپ سستی بجلی کے اوپر اپنے بڑے بڑے ڈیمز بناتے, بڑے بڑے واٹر سٹوریج بناتے, آپ کا ایگریکلچر بہتر ہوتا. اگر ایگریکلچر بہتر ہوتا, آپ کا مطلب کسان خوشحال ہوتا نا جی, ساتھ ساتھ آپ جب سستی بجلی دیتے تو آپ کا انڈسٹری بھی آپ کو جو ہے وہ بھی خوشحال ہوتی. لیکن آپ نے, یہی ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ تھے جنہوں نے راجہ پرویز اشرف کو راجہ رینٹل کا نام دیا, اور ان کے خلاف خود کیسز لے کے گئے. مجھے بتائیں نندی پور کس کے اس میں آیا؟ تو بات یہ ہے, بات بھی حقائق کے ساتھ کریں نا جی. تو اس کے علاوہ دیکھیں یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں. LNG آپ نے اتنی, آج بھی گورنمنٹ جو ہے وہ 17 روپے سے اوپر جو ہے بجلی پرچیز کر رہی ہے, اور لوگوں کو میرے خیال میں مختلف ریٹس ہیں جس کے اوپر ڈیلی کا لاس کر رہی ہے. اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ غریب لوگ مشکل میں ہیں. ہم نے لیجیے کبھی نہیں کہا کہ لوگ مشکل میں نہیں ہیں. سیکنڈلی آپ دیکھیں, جب آپ کو CNG یا LNG جو ہے وہ مہنگا ملے گا تو آپ گورنمنٹ آپ کی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں آپ نے اپنے ملک کے مفاد میں کتنے کام کیے, کون سے ادارے تھے جنہوں نے آپ کے لیے, سوائے انہوں نے اپنے جو انڈسٹریز تھی, اپنے کاروبار تھے وہ تو بڑھائے, لیکن ملک کے اداروں کے ساتھ کیا کیا؟ پہلے حقائق تو وہیں پہ آ جاتے ہیں نا ریلیٹڈ. دیکھیں 71 سال میں جو گند ڈلا اس پاکستان میں, تو آپ کا کیا خیال ہے 2 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا یا 2 سال میں ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ 71 سال کے گند کو صاف کرنے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا. ٹھیک ہے. اچھا انجو صاحب, آپ سے میرا آخری سوال ہے, اور وہ سوال دوبارہ آپ سے سندھ کی اس ساری جو پولیس کی چھٹیاں اور یہ سارا معاملہ ہوا اس حوالے سے ہے. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وفاق نے کیا, وفاق یہ کہتا ہے کہ جی یہ اپوزیشن نے کیا. آپ کی اپنی رائے میں اس ساری حرکت کے پیچھے کون ہے؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ پولیس ہو یا پاکستان کے جتنے بھی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہوں,
انہوں نے اس دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دی ہیں، ہم ان کو قربانیوں کو مانتے ہیں. دیکھیں میرا جو ذاتی خیال ہے وہ کوئی خیال نہیں ہوتا، میں توقع اس وقت تک اس کے اوپر کمنٹس نہیں دے سکتا، اور نہ دینا چاہیے جب تک میرے سامنے بالکل ٹرو پکچر نہیں آئے گی. اس وقت میرا کوئی بیان، کیونکہ اسیسمنٹ کیا ہے سر آپ کی؟ دیکھیے میں اسیسمنٹ کے اوپر نہیں جانا چاہتا، میں حقائق کے اوپر جانا چاہوں گا. اس لیے یہ پاکستان کے اندر میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میں پاکستان کے اندر اداروں کو لڑوا دوں. میں نے پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، میں نے پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں نے چاہے وہ سندھ پولیس ہو یا کوئی ہمارا نیشنل ادارہ ہو، ہم نے اپنے اداروں کو ملائن نہیں کرنا، ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. کچھ چیزوں پہ دیکھیں، بات سنیں بھائی، کچھ چیزوں میں سیاست ہوتی ہے لیکن کچھ معاملات پہ کبھی بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. سیاست کے لیے بڑے دن ہیں، لیکن ایسی نیچ حرکت کرنا کہ یعنی کہ اداروں کو نیچا دکھانا، یہ کبھی بھی میرے خیال میں اس میں پاکستان اور پاکستان کے مفاد میں کبھی بھی یہ نہیں ہونا، نہ ہوگا. اس لیے کہ پاکستان کی سلامتی جو اسی میں میں سمجھتا ہوں پنہا ہے کہ ہم اداروں کو اور رول آف لا کو سامنے لے کے تاکہ پاکستان مضبوط ہو. پاکستان مضبوط ہو. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے امجد علی صاحب، پاکستان تحریک کے سینئر رہنما ہیں. امجد علی صاحب کا بھی یہ کہنا ہے اور یہ کہنا ہمارا بھی ہے اور ہر اس شخص کا ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، پاکستان کا درد دل میں رکھتا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ اداروں کی مضبوطی ہونا بہت ضروری ہے، اداروں کو ساتھ لے کر چلنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کسی بھی سیاسی مقصد کے لیے ایسے وقت کا استعمال کرنا یا ایسے اداروں کا استعمال کرنا یا اداروں کا استعمال کیے جانے کی جو باز گشت ہے وہ ہونا ایک غلط عمل ہے. سیاست کرنے کے لیے بہت سارے اور مواقع آتے ہیں، بہت سارے اور ٹائم آتے ہیں، لیکن فی الحال آج جو ہوا، جو کل ہوا اور جو اس سے قبل ہوا ایک روز قبل، یہ وہ چیزیں ہیں جو اوور آل پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیے رکھے ہوئے ہیں. صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنے آنے والے پروگرامز میں. اب تک کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.